بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. معزز ناظرین و سامعین، اس وقت کا عنوان ہے کیا کرونا وائرس 12 مئی کو ثریا ستارہ کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہر عام و خاص کے درمیان یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث عثمان بن عبداللہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط کے مطابق صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق 12 مئی تک بین الاقوامی مہلک بیماری یعنی کرونا وائرس کووڈ-19 ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین پر پھیلے وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ آنے والے 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے۔ ہر آدمی یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ انشاءاللہ یہ کرونا وائرس بھی 12 مئی کو روئے زمین سے ختم ہو جائے گا۔ آخر صحیح تحقیق کیا ہے؟ کیا لوگوں کے درمیان گردش کرنے والی گفتگو درست ہے اور حدیث شریف کے عین مطابق ہے؟ یہ سوال ہے۔ حاضرین، جواب کی تفصیلات سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ لوگوں کے درمیان گردش کرنے والی روایت مسند احمد ابن حنبل حدیث نمبر 5105 پر صحیح سند کے ساتھ روایت مذکور ہے، اور بخاری کے شرائط کے مطابق بھی صحیح ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے: عن عثمان بن عبداللہ بن سراقہ قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا۔ نیز یہی روایت جامع المسانید والسنن جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 443 پر ہے، جس کی آخری عبارت ہے: فقلت یا ابا عبد الرحمن ما العاهة؟ قال: طلوع الثریا۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پھلوں کی بیع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا آفت اور مصیبت کے ختم ہونے تک، یعنی جب یہ آفت ختم ہو جائے اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا۔ میں نے کہا وہ آفت کب آنے والی ہے؟ کہا آپ نے فرمایا حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا نامی ستارہ طلوع ہو جائے۔ عزیز دوستو، جامع المسانید والسنن کے حاشیہ پر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آہد کی تفسیر طلوع ثریا سے کی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع کے تحت صفحہ نمبر 446 جلد نمبر 4 پر آہد کی تفسیر طلوع ثریا سے کی ہے۔ اسی طرح ابن الاثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاصول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 پر ایک روایت نقل کی ہے جو خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان اباہ کان لا یبیع ثمارہ حتی تطلع الثریا۔ اسی طرح مسلم شریف جلد ثانی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر حتی یطیب۔ اسی طرح مسلم میں ایک روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع النخل حتی یصفو وعن السنبل حتی یبیض ویأمن العاہة، نہى البائع والمشتری۔
بہرحال احادیث یہ ثابت ہوتا ہے کہ آہت یعنی آفت و مصیبت طلوع ثریا تک رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے ثریا کیا ہے؟ ثریا ایک ستارہ کا نام ہے۔ ثریا 7 ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے، 6 ان میں سے ظاہر ہے اور ایک مخفی ہے۔ اب یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، طلوع ثریا کا وقت کیا ہے، یعنی کب طلوع ہوتا ہے؟ نمبر 2، کیا اس سے مخصوص آفت و مصیبت مراد ہے جس کا تعلق صرف فساد ثمار سے یا پھر عام آفت مراد ہے؟ تو یاد رکھیے پہلے شق کا جواب یہ ہے کہ یہ صبح فجر کے وقت نکلتا ہے، یعنی ثریا نامی ستارہ صبح فجر کے وقت نکلتا ہے، جیسا کہ صاحب قرطبی علیہ الرحمہ نے آیت کریمہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِلَى آخر الآیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما طلع النجم صباحا قط ويقول معاهة الا رفعت او خفت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح کے وقت ثریا طلوع ہوتا ہے تو اہل علاقہ سے آفت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ثریا صبح کے وقت نکلتا ہے، اور دن و تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ثریا ستارہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کا طلوع مئی کے مہینے کی 11 راتیں گزرنے کے بعد صبح کے وقت ہوتا ہے، یعنی 12 مئی کو۔ علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 306 میں نقل فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْآحَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کے وقت ثریا طلوع ہوتا ہے تو اہل علاقہ سے آفت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ الْوَبَاءِ وَالطَّوَاعِينِ وَالْأَسْقَامِ وَمَا يَشْبَهُهَا۔ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اور آج سے مراد وبا، طاعون اور مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ حضرت ابو العباس علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ میں نے طاعون اور وباؤں کے سلسلے میں جو روایات تلاش کی اور تاریخی کتب اور تراجم کتب دیکھے تو میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ حدیث میں آہت عام ہے، اور اس طرح کے طاعون، کرونا وائرس اور وباؤں کو شامل ہے، کیونکہ جب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور یہ بیماری پھیل گئی اور مہاماری چھا گئی اور نفسی کا عالم ہوا، اور ثریا بھی آنے والے مئی کے درمیانی عشرہ میں طلوع ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ جاری ہے کہ اکثر اس کے طلوع کے وقت اس طرح کی بیماری یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ آنے والے 12 مئی تک انشاءاللہ یہ کرونا وائرس صفحہ ہستی سے بالکلیہ ختم ہو جائے گا، یا اس میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی، جو کہ ایک عام بیماری کے درجے میں ہوگا۔ لہٰذا اس میں آہت سے عام مراد لیا جائے تو عام بیماریاں کرونا وائرس بھی ہے، اور اگر فساد ثمار مراد لیا جائے تو پھر فساد ثمار تعلق ہوگا، لیکن حالات کے تناظر میں کہا جائے کہ یہ آہت سے عام آفت مراد ہے، اور جس میں کرونا وائرس بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس آفت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وقت مقررہ کے آنے سے پہلے ہی اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔